السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ آپ حضرات کو سنائیں گے، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کی 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، جس میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، ان کے پاس اپنے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز پسند کرتا ہے؟ کوڑی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری رنگت پیاری ہو جائے اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے اس کی رنگت پیاری ہو گئی، اور پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس کوڑی نے کہا کہ مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو اللہ کے حکم سے ایک گابن اونٹنی دے دی اور یہ دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز پسند کرتا ہے؟ گنجے نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے بال آ جائیں اور جو لوگ مجھ سے میرے گنج پن کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہ نفرت دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے اس کے بال اگ آئے، اور پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ایک گابن گائے دے دی اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز تجھے پسند ہے؟ اندھے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی آ جائے، میری آنکھیں درست ہو جائیں تاکہ میں تمام لوگوں کو دیکھ سکوں، دنیا کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر واپس آ گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کے مال سے جنگل بھر گیا۔ جنگل میں ہر طرف ان کے مویشی ہی مویشی نظر آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ وہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اس فرشتے کو دوبارہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فقیر بن کر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دے رکھا ہے، میں ایک فقیر ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے سوا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے رنگت عطا فرمائی، مجھے ایک اونٹ دے دے جس پر میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے کہا چلا جا یہاں سے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، جا یہاں سے چلا جا۔ فرشتے نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تو پہلے کوڑی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے رنگت عطا فرمائی اور تو فقیر تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا مال تجھے عطا فرمایا کہ تیرے اونٹ اب اس جنگل میں بے شمار ہیں۔ کوڑی نے کہا اے کیا کہہ رہا ہے، یہاں سے چلا جا، یہ مال تو جدی پشتی چلا آ رہا ہے، یہ تو میرے آباء و اجداد کا ملا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے
چنانچہ وہ فرشتہ وہاں سے چلنے لگا اور جاتے جاتے اسے ایک بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ چنانچہ گنجے نے بھی اسے ایسا ہی جواب دیا جیسے کوڑی نے دیا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں سے چلتے ہوئے اسے بھی یہی بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ تیسرے کے پاس یعنی اندھے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ فقیر ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بینائی بخشی۔ اس اندھے نے کہا کہ یہ میرا سارا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، چاہے سارا لے جاؤ چاہے آدھا لے جاؤ، جتنا تجھے چاہیے اللہ کے نام پہ لے جا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور یہ سارا مال عطا فرمایا، تو اللہ کے نام پر جتنا تجھے چاہیے لے جا۔ فرشتے نے اس سے دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم تینوں پر آزمائش ڈالی جس میں تم پاس ہوئے اور وہ دونوں فیل اور ناکام ہوئے، وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے وہ پہلے تھے۔ تم نے اللہ کے نام پر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نعمت کو برقرار رکھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر شکر ادا کیا جائے اور اس کے نام پر خرچ کیا جائے تو وہ نعمت رہ جاتی ہے، اور اگر ناشکری کی جائے اور اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نہ خرچ کیا جائے، نہ اس کا شکر ادا کیا جائے، تو دوستو وہ مال چھن جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ دوستو، تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال عطا فرمائے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔